मुजाहिद समझता हूँ और हकीकी मुजाहिद समझता हूँ। حضرت استاد صاحب پر اعتراض کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پاکستان میں مسلح جد و جہد کرنا یہ حرام ہے، یہ بغاوت ہے، یہ خارجیت ہے۔ جنگی لباس سمجھتا ہوں، جہادی لباس سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض کرنے والے یہ عقل سے پیدل ہو چکے ہیں۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ افواج کو کس نظر سے دیکھتا ہوں؟ میں ان کو مجاہد سمجھتا ہوں اور حقیقی مجاہد سمجھتا ہوں۔ وہ فوج جو مکہ شریف اور بیت اللہ شریف، مدینہ شریف اور روضہ شریف کی حفاظت، دنیا کے سامنے ان کو یہ اتنی بڑی سعادت اعزاز ملی ہے، کیا وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ہم ان کے ہاتھ چومیں، ان کے کرام کریں، ان کا ماتھا چومیں؟ حرمین شریفین کی حفاظت، بلاد حرمین شریفین کی حفاظت دنیا میں واحد فوج ہے جس کو یہ شرف ملا ہے۔ جو فوج خوارج سے لڑ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن قتلهم وقتلوا، اس کے لیے مبارک ہو جو ان خوارج کو قتل کرے یا خوارج جس کو قتل کرے، یعنی شہید کرے۔ اور میں اپنی افواج کو وہ درجہ دیتا ہوں جو اللہ نے جہاد کو اور مجاہدین کو دیا ہے۔ میں افواج پاکستان کو مجاہد سمجھتا ہوں، نہ صرف مجاہد بلکہ حقیقی مجاہد سمجھتا ہوں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ حرمین شریفین کی محافظ ہے، وہ بیت اللہ کی محافظ ہے، وہ روضہ رسول کی محافظ ہے۔ میں کیوں سمجھتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ پاکستان کی محافظ ہے، پاکستانی سرحدوں کی محافظ ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا۔ میں اس لیے پاکستانی افواج کو مجاہد سمجھتا ہوں، اور میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ جب انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تو اسی پاکستانی فوج نے پاکستان کا دفاع کیا اور انڈیا کو دھول چٹائی۔ اگر کوئی پاکستانی فوج کو مجاہد نہیں سمجھتا تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ کیا بیت اللہ کا محافظ ہونا یہ کوئی عام نسبت ہے؟ لہذا اگر استاد صاحب فوج کو مجاہد سمجھتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ فوج جو بھی کرے اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ حضرت استاد صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ یہ بھی سنیں۔ ہاں، اگر فوج نے کوئی غلط کام کیا ہے، کہیں ظلم کیا ہے، اس پہ آپ بات کریں، تنقید کریں، ان کو متنبع کریں، اس ظلم سے برات کا اعلان کریں، یہ آپ کو حق مشترک کرنا چاہیے۔ تو سنا آپ نے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر فوج ظلم کرے تو اس ظلم سے برات کا اعلان کریں، فوج پر تنقید کریں، فوج سے اختلاف کریں، اگر وہ غلط کام کرے احتجاج کریں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لہذا یہ اتنی بڑی بات میڈیا پر یہ حضرت استاد صاحب جیسی بڑی شخصیت ہی کہہ سکتی ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ میں فوج کا ہاتھ بھی چومتا ہوں اور ان کے جرنیل کا ماتھا بھی چومتا ہوں، لیکن اگر فوج غلط کرے تو اس غلط کام پر میں اس کی تنقید بھی کرتا ہوں اور اس کے ظلم سے برات کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ جتنے ہمارے فوجی ہیں، چاہے وہ کوئی فوجی جوان ہو یا فوجی افسر ہو، وہ میرے سر آنکھوں پر، میں اس کی عزت کرتا ہوں، اور اس کی عزت کرنے کو میں بیت اللہ کی کا اکرام سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ بیت اللہ کا محافظ ہے۔ چاہے کوئی فوجی جوان ہو یا فوجی افسر ہو، میں اسے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہوں اور اس کی عزت کو بیت اللہ کی عزت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ بیت اللہ کا محافظ ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم بعض امور پر افواج پاکستان سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی فوج سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی فوج سے محبت کیسے ہونی چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہو، اور ان کی عظمت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کی تعظیم کیا ہے، یہ بات اگر ہمیں صحیح طور پر سمجھ آئی تو وہ حضرت استاد صاحب سے ہی سمجھ آئی۔ اور واقعتاً یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے پہلے شاید ہی کوئی ایسا کسی مدرسے کا طالب علم یا کوئی ایسا نوجوان ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ ہماری فوج ہی وہ حقیقی مجاہد ہے، اور ہماری فوج اگر وہ حرمین شریفین کی محافظ ہے تو ان کی عزت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کی عزت کرنا۔ فوجی وردی میں ایک تصویر میری شائع ہوئی تھی، اس پہ لوگ بہت سیکھوا ہوئے، بہت زیادہ۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سال اسی میں نے وقت گزارا۔ جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے افغانستان میں میرا آنا جانا تھا، تو میں بہت زیادہ اس لباس کو پسند کرتا تھا۔ یہ فوجی لباس ہے، یہ جہادی لباس ہے، یہ جنگی لباس ہے، اس کی میرے نزدیک تو بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، اور میں جب پہن لیتا ہوں تو پھر میں کافی تندرست بھی ہو جاتا ہوں۔ جی تو سنا آپ نے، حضرت نے فرمایا کہ یہ لباس میں نے پہلی دفعہ نہیں پہنا، بلکہ حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ کے دور میں سال ہر سال میں نے یہ لباس پہنا ہے۔ لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ میں اسے جنگی لباس سمجھتا ہوں، جہادی لباس سمجھتا ہوں۔ جب میں پہنتا ہوں، اگر میں بیمار بھی ہوں تو میں تندرست اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں بہتری فیل کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر آج کوئی حضرت پر لباس کو لے کر اعتراض کر رہا ہے کہ انہوں نے حضرت نے فوجی وردی کیوں پہنی، تو اس سے سوال یہ ہے کہ یہ وردی حضرت نے پہلی دفعہ نہیں پہنی، بلکہ حضرت والا کے دور میں سال ہر سال پہنی۔ تو اگر اعتراض کرنے والے نے تب اعتراض نہیں کیا تو آج اعتراض کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پر جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا اعتراض بے معنی ہے، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، جہالت ہے، جنہیں یہ تک نہیں معلوم کہ آج یہ پہلی دفعہ نہیں پہنا گیا بلکہ اس سے پہلے بھی سال ہر سال، اور حضرت نے اکثر جامعہ میں بھی اس لباس کو پہنا ہے۔ میں نے آرمی چیف کے ہاتھ پہ بیعت الجہاد کی ہوئی ہے، اور صرف یہی آرمی چیف نہیں، جب بھی کوئی آرمی چیف تبدیل ہوتا ہے تو میں باقاعدہ مل کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس سے میں عہد کرتا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب بھی آواز آئے گی تو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے آرمی چیف کے ہاتھ پر بیعت الجہاد کر رکھی ہے۔ اس پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم، کوئی مفتی آرمی چیف کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو سوال یہ ہے
کہ پاکستان میں جتنے بھی علماء کرام ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، قاری حنیف جلندری صاحب ہوں، یا دیگر جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، سب کا، تمام مدارس کے شیخ الحدیث بڑے بڑے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پاکستان میں مسلح جد و جہد کرنا یہ حرام ہے، یہ بغاوت ہے، یہ خارجیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی جہاد کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑائی کریں۔ تو اس کے لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے آرمی چیف کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اس پر اعتراض کیوں؟ بلکہ جب پاکستانی فوج نے انڈیا کے خلاف بنیاد مرصوص آپریشن کیا، جنگ کی، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، قاری حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اگر ہماری فوج کو ہماری ضرورت پیش آئی تو ہم فوج کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر پاکستان کا دفاع کریں گے اور فوج کے شانہ بشانہ انڈیا کو ناکو چنے چلوائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ پاکستانی فوج جو اس وقت لڑائی لڑ رہی ہے، یہ صرف لڑائی نہیں بلکہ جہاد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے آرمی چیف کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اس پر اعتراض کیوں؟ تو پھر پتہ چلا کہ یہ اعتراض کرنے والے یہ عقل سے پیدل ہو چکے ہیں، جن کا مقصد صرف حضرت استاد صاحب پر اعتراض کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس کوئی بھی اٹھے گا اور آج جامعۃ الرشید پر، حضرت استاد صاحب پر اعتراض کرے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ان کا نظم کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا نظریہ اور ویژن کیا ہے۔ جب آپ کسی شخصیت کو، کسی ادارے کو پرکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کی سوچ کو، اس کے نظریے کو دیکھیں کہ ان کا طریقہ کار، ان کی سوچ اور ان کا نظریہ کیا ہے، پھر جا کر آپ اعتراض کریں تو پھر بات سمجھ بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو آپس میں مل کر ایک عظیم مقصد کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے اکٹھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔